نیشن نیوز کے معزز ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ UAE کے بعد بحرین کا اسرائیل کے ساتھ معاہدے کے بعد پاکستان سمیت امت مسلمہ شدید غم و غصے میں مبتلا۔ مظلوم فلسطینی بھی بحرین سے شدید ناراض۔ اسرائیل کے ساتھ معاہدے کو اس فلسطینی قوم کے ساتھ خیانت قرار دے دیا۔ بحرین کے ہمسایہ ملک اردن نے بھی کھری کھری سنا دیں۔ اسرائیل کو ناکو چنے چبوانے والی جماعت نے جدید ترین میزائل کے تجربے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیل اور بحرین کے معاہدے کے بعد ایران بھی میدان میں آ گیا، ناقابل یقین اعلان کر دیا۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملہ دو اسلامی ممالک نے بحرین کے فیصلے کی حمایت کر دی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح بحرین کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد پوری امت مسلمہ غم و غصے میں مبتلا ہے۔ آگے چل کر یہ بھی بتائیں گے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدہ کرانے میں کیا کردار ادا کیا اور ایران نے بحرین کے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر کیا رد عمل دیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا کر ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ پر بھی شیئر کر دیں۔ دوستو، فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کے اعلان پر بحرین کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کر کے القدس، فلسطینی قوم اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ غداری کا ارتکاب کیا ہے۔ فلسطینی ایوان صدر کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم بحرین کے اسرائیل کے ساتھ نام نہاد امن معاہدے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کرتے ہیں۔ فلسطینی قوم کو امریکہ، اسرائیل اور امارات کے درمیان نام نہاد امن معاہدہ قبول نہیں۔ بیان میں امارات کے اسرائیل سے دوستی کے اعلان کو قضیہ فلسطین، الاقصیٰ اور القدس کے ساتھ خیانت قرار دیتے ہوئے فیصلہ واپس لینے پر زور دیا گیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امارات کے بعد بحرین کا اسرائیل سے تعلقات کے قیام کا اعلان عرب امن فارمولے، عرب لیگ، اسلامی تعاون تنظیم، عالمی قراردادوں اور بین الاقوامی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ فلسطینی قوم کے نام پر کوئی دوسرا ملک فلسطینی قوم کے حقوق پر سودے بازی نہیں کر سکتا۔ بحرین کے ہمسایہ ملک اردن کے وزیر برائے امور خارجہ ایمن صفدی نے کہا ہے کہ خطے میں ایک منصفانہ اور جامع امن کے حصول کے لیے مطلوبہ تبدیلی اور بنیادی اقدام یہ ہے کہ وہ دو ریاستی حل کو نقصان پہنچانے والے تمام اقدامات کو ختم کر کے فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے ناجائز تسلط کو ختم کیا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک فلسطینی علاقوں پر صہیونی ریاست کا ناجائز اور غاصبانہ قبضہ برقرار ہے، اس وقت تک پائیدار اور منصفانہ امن کا قیام ممکن نہیں۔ بحرین کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کے رد عمل میں اردنی وزیر خارجہ نے کہا کہ ارض فلسطین پر اسرائیل کا غیر قانونی قبضہ ختم کرنا ضروری ہے۔ عرب ممالک کو خطے میں امن کے حصول کے لیے برادر فلسطینی قوم کے جائز اور مسلمہ حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ اس کے لیے اسرائیل کو فلسطینیوں کے غصب کیے گئے حقوق فراہم کرنا ہوں گے اور اسرائیل کا قبضہ ختم کرنا ہوگا۔ اردنی وزیر خارجہ نے کہا کہ عرب ملکوں اور اسرائیل کے درمیان تنازع کی بنیاد فلسطین کا مسئلہ ہے اور ایک منصفانہ اور جامع امن کی بنیادی شرط ہی فلسطین پر اسرائیل کے ناجائز قبضے کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیل 4 جون سے پہلے والی پوزیشن پر واپس جائے اور مشرقی بیت المقدس پر مشتمل آزاد اور مکمل خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے اقدامات کرے۔ ایمن صفدی کا کہنا تھا کہ بحرین کا قابض اسرائیل سے تعلقات کو معمول پر لانے کا معاہدہ دوسرے معاہدوں کو متاثر کرے گا۔ اگر اسرائیل فلسطینی علاقوں کو خالی نہیں کرتا تو اس کے نتیجے میں خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ صفدی نے تصدیق کی کہ جب تک برادر فلسطینی عوام کے تمام جائز حقوق پورے نہیں کیے جاتے ہیں تب تک جامع انصاف اور کوئی امن یا استحکام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین، دوسری جانب اسرائیل کے خلاف لڑنے والی صف اول کی فلسطینی جماعت کے سربراہ نے انکشاف کیا ہے کہ جولائی کے پہلے ہفتے جس روز اسرائیل نے مقبوضہ مغربی کنارے کے الحاق کا اعلان کیا، اسی روز ہم نے صہیونی دشمن کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایک جدید ترین میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ یمن کے المسیرہ ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم نے صہیونی دشمن کو یہ پیغام دیا کہ فلسطینی مزاحمتی قوتیں دشمن کے خلاف ہر محاذ پر لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور اس مزاحمت کو جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے دوسرے ساتھی گروپ بھی اسرائیل کے ساتھ UAE اور بحرین کے معاہدے کو غداری قرار دیتے ہوئے اسے فلسطینی قوم کے ساتھ بدترین خیانت تصور کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جولائی کے اوائل میں جدید ترین میزائل کا تجربہ کر کے دشمن کو پیغام بھیجا کہ ہم فلسطین کی آزادی کے لیے ہر سطح پر لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم الحاق کے نام نہاد اسرائیلی اعلان کے جواب میں صرف سیمینار نہیں کر رہے، ہم اپنے مقدسات کے دفاع اور وطن کی آزادی کے لیے بارود اور آتشی اسلحے کا استعمال بھی کرنا جانتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غرب اردن کا الحاق امارات کے اسرائیل سے معاہدے کے ذریعے نہیں روکا گیا، بلکہ فلسطینی قوم کی مزاحمت نے اسرائیل کو مجبور کیا ہے۔ رہنما کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ دوستانہ مراسم کا قیام ناقابل معافی جرم ہے اور اس کے لیے ہم بحرین اور UAE کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ایران نے بحرین اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کو شرمناک قرار دے دیا۔ عرب خبر رساں ادارے کے مطابق ایران نے متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ معاہدے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ معاہدے کے بعد اب بحرین بھی اسرائیل کے جرائم کا شراکت دار بن چکا ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا کہ بحرین کے حکمران اب صہیونی ریاست کے جرائم کی صورت میں خطے میں سیکیورٹی اور عالم اسلام کو لاحق خطرات کے شراکت دار ہوں گے۔ ایران نے کہا کہ خطے اور فلسطین میں انتہا پسندی، خون ریزی اور مظالم کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا کہ اسرائیل سے شرمناک ڈیل کے ذریعے بحرین نے فلسطین کاز کو قربان کر دیا ہے۔ بلا شبہ اس کے نتیجے میں مظلوم فلسطینی عوام، مسلمانوں اور آزاد اقوام میں اشتعال اور نفرت بڑھے گی۔ ناظرین، امن معاہدے پر اسرائیل بحرین میں شادیانے بجائے جا رہے ہیں تو دوسری جانب امارات مصر نے تھپکی دے دی ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے خلیجی ریاست بحرین اور اسرائیل کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے کو خوشائند قرار دیا ہے۔ انہوں نے بحرینی فرمانروا احمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور اس اہم پیش رفت پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ متحدہ عرب امارات نے بھی خلیجی ملک بحرین اور اسرائیل کے درمیان دو طرفہ امن معاہدے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام سے خطے اور پوری دنیا میں امن کے قیام کے لیے ماحول سازگار بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ جلد ہی دوسرے عرب ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ تعلقات استوار کریں گے۔ ناظرین، ایک بیان میں بنجمن نیتن یاہو نے اسرائیلی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میرے ہم وطنوں، میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوش ہوں کہ ہم ایک اور عرب ملک بحرین کے ساتھ ایک اور امن معاہدے پر پہنچے ہیں۔ یہ معاہدہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ تاریخی امن میں مزید اضافہ کرے گا۔ بحرین کے فرمانروا احمد بن عیسیٰ الخلیفہ نے اسرائیل سے تعلقات کے قیام کے اعلان کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی قراردادوں کی روشنی میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی بھی حمایت کی ہے۔ خیال رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے دو بہترین دوست اسرائیل اور بحرین امن معاہدے کے لیے رضامند ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ بحرین اسرائیل کو تسلیم کرنے والا دوسرا عرب ملک ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان امن معاہدہ کرانے میں ثالث کا کردار ادا کیا تھا۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے نیشن نیوز کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال کریں۔